بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ آج میں ایک انٹرسٹنگ مطلب ہے کہ سبجیکٹ کے اوپر بات کروں گا، اسٹیبلشمنٹ کی تقسیم کے اوپر، کہ بڑا مطلب ہے کہ بڑا یہ یونیک ہے، ان یوزل ہے کہ جس قسم کی اسٹیبلشمنٹ کی تقسیم سیاسی دور کے اوپر مطلب ہے کہ جو سیاستدانوں کے لیے جو تقسیم ہمیں نظر آتی ہے اس کے اوپر میں بات کروں گا۔ اس سے پہلے تھوڑی سی بریفلی جو آج کی کچھ میجر ڈیولپمنٹس، ایک تو یہ کہ جو بینچ تھا، جو چیف جسٹس بندیال صاحب کے مطلب کہ انڈر جو سن رہا تھا 30 دن کے اندر جو الیکشنز جو 30 جو اپریل ہیں، اس کے لیے جو پنجاب کے الیکشنز تھے اس کے اوپر جو الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ تھا کہ جنہوں نے اس کو مطلب ہے کہ پوسٹ پون کر دی اور 8 اکتوبر کو الیکشن کا نئی ڈیٹ دے دی، تو اس کے اوپر جو بینچ سن رہا تھا تو وہ بینچ آج ٹوٹ گیا۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس میں جو جسٹس امین الدین تھے انہوں نے اپنے آپ کو کہا کہ جی میں اب یہ کیس نہیں سن سکتا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جی کل جو جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کی مطلب ہے کہ 3 ممبر بینچ جس نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ سو موٹو کے جو کیسز ہیں 184(3) جو آئین کا آرٹیکل ہے اس کے تحت چونکہ رولز کوئی نہیں بنے ہوئے، تو ان تمام کیسز کو اس وقت تک نہ سنا جائے جس وقت تک کہ رولز سپریم کورٹ اپنے رولز نہیں بنا لیتی، اس کو ریگولیٹ نہیں کر لیتی، یعنی کہ سٹرکچرڈ انداز میں وہی والی جو بات کی جاتی ہے۔ تو جسٹس امین صاحب کے مطلب ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اس بینچ سے علیحدہ کیا، تو اس کے ساتھ ہی بینچ ٹوٹ گیا۔ اب ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ جی کل جو ہے وہ نیا بینچ جو ہے، اور اس میں شاید جسٹس امین صاحب نہیں ہوں گے، اور باقی شاید اسی صورت میں ہوگا بینچ، یا ایک آدھ کوئی جج اس میں شاید ایڈ ہو جائے تو دوبارہ سے ہیئرنگ ہوگی۔ لیکن اب چونکہ یہ معاملہ اتنا کنٹروورشل ہو چکا ہے، اور ایک تو کنٹروورسی آؤٹ سائڈ سپریم کورٹ ہے، وہ ایک الگ اسپیکٹ ہے، لیکن سپریم کورٹ کے اندر جتنی بڑی کنٹروورسی اس ایشو کے اوپر ہو چکی ہے، تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ معاملہ آئدر فل کورٹ اس معاملے کو سنے تو پھر تو شاید کنٹروورسی فری یا ایک یہ مسئلہ سیٹل ہو جائے۔ ادروائز میرا خیال ہے کہ اگر کچھ بھی فیصلہ کر لے، اگر کوئی 4 ممبر نیا بینچ یا 4 یا 5 ممبر کا نیا بینچ کوئی سن لیتا ہے چیف جسٹس کے ساتھ، تو میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر کنٹروورسی ختم نہیں ہوگی۔ اور ایک تو خیر یہ ڈیولپمنٹ تھی، اور اس میں ایک ریلیونٹ چیز یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، چونکہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جو فیصلہ ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ کل شام کو آیا، تو لیکن اس کا میں آپ کو اس کا ایک فیکٹ بتا دوں جو میں سن رہا تھا، بار کونسل کے ایک سینئر ممبر بتا رہے تھے، وہ یہ فیکٹ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ فیصلہ کل مطلب ہے کہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے دیا اور لگا ایسے کہ جیسے کہ سپریم کورٹ کے اندر یہ جو چونکہ کیس جو چیف جسٹس صاحب سن رہے تھے پنجاب کے الیکشنز کے بارے میں، الیکشن ڈیٹس کے بارے میں، تو اس کو مطلب ہے کہ کاؤنٹر کرنے کے لیے کوئی اس قسم کی بات بہت سے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں۔ لیکن فیکٹ یہ ہے کہ جو جسٹس فائز عیسیٰ کا کل کا جو کیس تھا، جسٹس فائز عیسیٰ اور جسٹس امین الدین جو ہیں انہوں نے یہ جو فیصلہ ہے یہ 15 مارچ کو دے دیا تھا، لکھ دیا تھا، لیکن چونکہ تیسرے جو جج ہے جنہوں نے ڈائسینٹنگ نوٹ دینا تھا اور جنہوں نے آج ڈائسینٹنگ نوٹ دے بھی دیا، تو وہاں پہ ان کے پاس کہ جی کیس چونکہ وہ جو ان کا جو فیصلہ تھا لکھا ہوا، تو وہاں پہ وہ ایک ڈیلے ہوا۔ سو یہ جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اور یہ جو جسٹس امین الدین نے جو فیصلہ لکھا، یہ مطلب ہے کہ کل نہیں لکھا گیا، یہ 15 مارچ کا فیصلہ ہے۔ تو یہ ایک فیکٹ جو ہے یہ ضروری ہے کہ یہ لوگوں کو پتہ ہو۔ دوسرا ایک ایشو جو بڑا امپورٹنٹ تھا، وہی والا جو کل کا جو قانون جو کل نیشنل اسمبلی سے پاس ہوا، بلکہ یہ کہیں کہ کافی بلڈوز ہوا، وہ آج سینٹ سے بھی بلڈوز ہو گیا، اور اب مطلب ہے کہ پارلیمنٹ نے اس قانون کو پاس کر دیا۔ قانون جوڈیشل ریفارمز کے لیے، اور جس کے بینیفیشری ظاہر ہے اگر کچھ اور پولیٹیشنز ہیں تو مینلی اس میں میاں نواز شریف صاحب اس کے بینیفیشری ہیں۔ لیکن اس قانون میں جیسے کل میں نے سارے ڈسکشن کی تھی کہ جو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وہ تمام لوگوں کی کوئی اس سے ویسے اس کے اوپر اعتراض نہیں کر رہا۔ ٹائمنگ کے اوپر اعتراض ہے، پریزیڈنٹ صاحب نے کہا کہ اس کی ٹائمنگ کے اوپر اعتراض ہے، اور لوگ ٹائمنگ کے اوپر اعتراض کر سکتے ہیں یا کر رہے ہیں، لیکن جو اس میں چینجز کی گئی کہ کس طریقے سے سو موٹو ایکشن کو ریگولیٹ کیا جائے، کس طرح سے بینچز بنائے جائیں، بینچ بنانے کا اختیار جو ہے چیف جسٹس کا جو سارے کا سارا جو فوکس اختیار ہے، جو کل میں نے سارا کو ڈسکس کیا۔ سو بیسیکلی اٹ از اے گڈ لا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ
اس کے اوپر چونکہ پی ٹی آئی ظاہر ہے وہ ایک تو بینیفیشری چونکہ نواز شریف صاحب ہیں، اور پی ٹی آئی کو یہ ہے کہ جی جو پی ٹی آئی پی ٹی آئی ججز سمجھے جاتے ہیں جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں، تو ان کے شاید وہ اس ڈیولپمنٹ سے شاید خوش نہ ہوں، اس لیے پی ٹی آئی اس چیز کو پی ٹی آئی کی ایکسپیکٹیشنز یہ ہیں، اور کہ جی جس وقت یہ بھی بہت جلد مطلب ہے آپ دیکھیے گا کہ جیسے ہی یہ قانون پریزیڈنٹ صاحب سائن کر لیں گے تو اس کو چیلنج کیا جائے گا اور سٹرائک ڈاؤن، وہ ایکسپیکٹ یہ کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس کو سٹرائک ڈاؤن کر دے گی، اور یہ ایک اٹیک ہے پی ڈی ایم کا اور پی ڈی ایم پارٹیز کا سپریم کورٹ کے اوپر اور سپریم کورٹ کی پاورز کے اوپر، یہ وہ اس طرح سے اس کو دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، تیسرا ایک اور جو ڈیولپمنٹ تھی وہ یہ تھی کہ جسٹس فائز عیسی صاحب کے بارے میں آپ کو بتایا کہ جو ان کے خلاف ریفرنس تھا، جو عمران خان صاحب کے دور میں ریفرنس ایک فائل ہوا تھا اور جو کہ ڈسمس ہو گیا تھا، اس کے اوپر آپ کو بتایا کہ ایک اپیل بھی، ایک ریویو کیوریٹو ریویو اپیل بھی ایک دائر ہوئی تھی، ریویو تو وہ اس ریویو کو پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے اس کو وڈرا کر لیا۔ سو اب یہ ہے کہ کوئی بھی انہوں نے وہ ریفرنس جو ہے اس کو پرسو نہیں کرے گی گورنمنٹ، اور اس کو مطلب ہے کہ واپس لے لیا گیا۔ سو اب جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کے اگینسٹ مطلب ہے کہ کچھ بھی وہ جو پہلے وہی والی جو ان کے خلاف ریفرنس کے حوالے سے کچھ بھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح سے کوئی پینڈنگ نہیں ہے، بیکاز حکومت جو ہے اس نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اس سے وہ وڈرا کر لے۔ اچھا، یہ تین ایشوز تھے۔ تو اب آتا ہوں میں جو اصل ایشو ہے، جو میں اسٹیبلشمنٹ کی ڈویژن کی بات کر رہا ہوں۔ آپ دیکھیں کہ ٹریڈیشنلی پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے بیسیکلی پرائمریلی دو اس کے مین مطلب ہے کہ ایکٹرز آپ کہہ لیں، ایک ملٹری سائڈ کے اوپر مطلب کچھ جنرلز، اور پھر دوسری سائڈ کے اوپر یہ جو ہے وہ جوڈیشری جو ہے یا جو کی کچھ ججز ہیں وہ۔ سو یہ ایک ہمیشہ سے ایک یہ جب ہم اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہیں ٹریڈیشنلی پاکستان کی، تو ایک نیکسس ہمیشہ رہا ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور ججز کے درمیان، اور جس کی وجہ سے ظاہر ہے جو بھی کچھ ہوتا رہا وہ سب کچھ آپ کو پتہ ہے۔ فرض کریں مارشل لاء لگا، اس کو ڈفرینٹ مارشل لاز لگے، ان کو ریگولیٹ کیا گیا، اور جو بھی جس طریقے سے فرض کریں کہ پولیٹیشنز کی وکٹمائزیشن ہوئی، یا مختلف جو بھی کچھ ہوتا رہا سرکار کو، حکومتوں کو بنانے میں، بگاڑنے میں، گرانے میں، واٹ ایور جو بھی تھا، اس میں اگر رول آپ کو وہاں پہ ٹریڈیشنلی اگر آپ کو ہمیں رول نظر آیا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا، تو اس کے ساتھ ساتھ جو جوڈیشری کی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا بھی رول کردار رہا اس میں۔ اور آف لیٹ ریسنٹ پاسٹ میں اگر آپ دیکھیں تو 2017-18 میں جس طرح فرض کریں کہ میاں نواز شریف صاحب کی جب نواز شریف صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا گیا، ان کو ان کی حکومت سے نکالا گیا، تو اس وقت بھی بڑا کلیئرلی جو نظر آیا کہ جی کہ جو اسٹیبلشمنٹ تھی وہ یونیسن تھا اس میں، مطلب ہے کہ دونوں ملٹری سائڈ کے اوپر بھی اور پھر جو جوڈیشری سائڈ کے اوپر بھی، سو دونوں کے ایک نیکسس سے یا ملاپ سے جو بھی کچھ ہوا، میاں نواز شریف صاحب کی حکومت گرائی گئی اور پھر ان کی ڈسکوالیفیکیشن ہوئی، کیس بنایا گیا، یہ کیا وہ کیا، وہ سب کچھ وہ سو یہ ٹریڈیشنلی میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ہمیشہ۔ اب کی بار آپ اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک چیز آپ کو نظر آئے گی، اور وہ میں اس لحاظ سے میں اب سیاسی لحاظ سے بات کر رہا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ آپ اگر عمران خان صاحب کی سٹیٹمنٹس دیکھیں، اور آپ پی ڈی ایم کی اور مریم نواز صاحبہ کی خاص طور کے اوپر آپ دیکھیں، ایون جو پرائم منسٹر جو شہباز شریف صاحب نے کل جو اپنی اسپیچ دی نیشنل اسمبلی میں، اس کو آپ سن لیں تو آپ کو کلیئر کٹ ایک بہت بڑا ایک فرق جو نظر آئے گا، جس میں وہ مطلب ہے کہ پولیٹیشنز کیسے ڈیوائیڈ کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو۔ عمران خان صاحب بار بار اٹیک کر رہے ہیں، اور پچھلے جب سے ان کی وہ حکومت سے نکلے اس کے بعد وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو لگاتار اٹیک کر رہے ہیں۔ جنرل باجوہ صاحب کی اسٹیبلشمنٹ کو اٹیک کرتے رہے، پھر ایکسپیکٹڈ یہ کیا جا رہا تھا کہ جو نئی اسٹیبلشمنٹ جو ہے نئی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے انڈر جنرل عاصم، ان کے بارے میں وہ تھوڑا سا مطلب ہے کہ احتیاط کریں گے۔ شروع میں احتیاط کی بھی گئی، لیکن اب کلیئر کٹ ان کا پھر اٹیک ہے ان کے اوپر، اور وہ ہینڈلرز کی بات بار بار اب پھر دوبارہ ہینڈلرز کی بات کرتے ہیں، وہ نیوٹرلز کی بات کرتے ہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جی یہ جو سب کچھ پی ٹی آئی کے اگینسٹ ہو رہا ہے یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی ماں کے اوپر ہو رہا ہے۔ اور وہ جب اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا مطلب آرمی چیف ہوتا ہے۔ سو یہ جو ایک چیز ہے آپ کو نظر آئے گا کہ پی ٹی آئی جو ہے، عمران خان اور پی ٹی آئی وہ اگر ٹارگٹ کر رہے ہیں کلیئر کٹ، تو وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو۔ اچھا،
अब दूसरी तरफ अगर आप आ जाएँ तो अगर आप देखें कि पीडीएम को देख लें और ख़ास तौर के ऊपर पीएमएलएन को फिर देखें, तो इनका टारगेट जो है और पीपल्स पार्टी भी देख लें, तो इनका टारगेट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, वो जुडिशरी है, और जिनको सहूलतकार कहा जा रहा है, चीफ जस्टिस और उनके हमख़्याल जजेस हैं, और टोटल यानी कि उनका टारगेट। और मरीम साहिबा ने तो कहा कि अभी जो इमरान खान साहब की अगर सपोर्ट मिल रही है, तो उन्होंने वो जो जुडिशल या जुडिशरी की जो इस्टेब्लिशमेंट है उसका हवाला दिया कि वो अब इमरान खान के सहूलतकार हैं। और फिर कल भी उन्होंने मेरा ख्याल है कसूर या आई डोंट नो जहाँ पे भी वो एक उनका जलसा था वहाँ पे खिताब कर रही थी, तो वहाँ पे उन्होंने इवन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का नाम लिया, बंदयाल साहब का नाम लेके उन्होंने ये कहा कि जी सहूलतकारी मतलब है कि इमरान खान की छोड़ दें, और ये कि जी सो आप ये देख लें कि ये बड़ा फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने पहले कभी ऐसा वैसे देखा नहीं। सो पॉलिटिकल पार्टी दो सियासी जो धड़े हैं, जो हुकूमत में हैं, जो मतलब है कि वो आप देखें कि टारगेट कर रहे हैं जुडिशरी को, और जुडिशरी के उन जजेस को कर रहे हैं जिनका मतलब इन लोगों का ये ख्याल है कि वो इमरान खान साहब को रियायत देते हैं, इमरान खान साहब को की सहूलतकारी, जैसे वो मैं कह रहा हूँ कि वो सहूलतकारी कर रहे हैं और ये सब कुछ। और दूसरी साइड के ऊपर जो इमरान खान साहब हैं, उनका जो अटैक है वो अटैक है मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर। सो ये जो एक है ना कि जो एक इस्टेब्लिशमेंट ट्रेडिशनली इस्टेब्लिशमेंट, तो मैंने जैसे हमेशा आपको पहले कहा कि हमेशा इन यूनिसन ये जो मिलिट्री मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, जनरल्स और जजेस, इनका नेक्सस हमेशा बड़ा स्ट्रॉन्ग रहा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेक्सस रहा। एक अरसे के लिए तोड़ा जिस वक़्त जस्टिस जो चीफ जस्टिस फरहाद चौधरी साहब, जब जुडिशियल मूवमेंट चली तो उस वक़्त जुडिशरी ने खुद स्टैंड ले लिया, और वो तो डायरेक्ट एक कन्फ्रंटेशन हो गई जो जुडिशरी की एस्टेब्लिशमेंट थी और जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की, डायरेक्ट उनकी कन्फ्रंटेशन हो गई। और उसमें ज़ाहिर है वो इसीलिए वो जुडिशियल मूवमेंट का एनी हाउ वो जो भी मतलब था, जिस तरह कामयाबी से वो चली और सारा कुछ हुआ। अच्छा, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे वो एक अलग बहस है, लेकिन सियासी तौर के ऊपर अब हम फॉर द फर्स्ट टाइम अब देख रहे हैं कि हमें सियासी पॉलिटिकल पार्टीज़ की नज़र से हमें इस्टेब्लिशमेंट को उन्होंने डिवाइड करके रख दिया। एक एक इस्टेब्लिशमेंट के एक पार्ट को मतलब है कि टारगेट कर रहा है, या और दूसरे जो जो साइड है उससे उसकी तमाम उम्मीदें लगी हैं, और दूसरी जो साइड है उसका यही है कि वो भी इस्टेब्लिशमेंट की एक साइड को अटैक कर रहा है। तो ये जो जो मामला है, ये फिनोमेना जो है, ये पहले कभी नहीं देखा गया। मतलब है कि आप पिछले मतलब है कि 4-5-6 दहाइयाँ देख लें आप, तो ये चीज़ बल्कि जब से पाकिस्तान बना तो वही वाली बात कि जो चीज़ हमने इस्टेब्लिशमेंट के बारे में देखी, उसकी डिवीज़न किस किस्म की हो सकती थी, इस वक़्त जो है जिस किस्म की डिवीज़न हमारे पॉलिटिशियंस की नज़र में हुई और उनके लिए, तो ये फॉर द फर्स्ट टाइम ये चीज़ देखी जा रही है, जो कि एक मेरा ख़्याल है कि इस लिहाज से कि जी अगर फ़र्ज़ करें ये दोनों मिल के इसमें एक एस्पेक्ट ये भी है कि इसका मतलब ये है कि क्या या तो इस्टेब्लिशमेंट जो मैं जर्नल्स और मैं उसकी बात कर रहा हूँ जजेस की इस्टेब्लिशमेंट की, ओवरऑल इस्टेब्लिशमेंट की, अगर उसकी ये वीकनिंग होती है इस लिहाज से कि जी अब वो अब मिल के काम नहीं करते, इस लिहाज से कि जी किस सियासी पार्टी के साथ क्या किया जाए और किस सियासी पार्टी के साथ क्या ना किया जाए, या हुकूमतों के बारे में, तो अगर फ़र्ज़ करें ये इस किस्म की वीकनिंग है तो मेरा ख़्याल है कि ये एक इनकरेजिंग बात है। लेकिन एनी हाउ अदरवाइज़ मैं आपको बता दूँ कि रेड लाइन्स हर एक इदारे की होती हैं। वो जुडिशरी की भी हैं, वो रेड लाइन्स मिलिट्री की भी हैं, और रेड लाइन्स मैं उस लिहाज से कह रहा हूँ जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेड लाइन्स हैं, उनको ना मेरा ख़्याल है कि इमरान खान साहब को पार करना चाहिए अपने बेबुनियाद इल्ज़ामात लगा के, और ना ही मरीम नवाज़ साहिबा या जो पीडीएम है कि वो जजेस के नाम ले लेके तो उनके बारे में अगर, और सर्विंग जजेस के बारे में और उनके उनके ऊपर आप इस तरह से बात करें कि ज़ाहिर है कि चूँकि आपके अगर हक़ में फ़ैसला नहीं आ रहा, या दूसरी किसी या आपके अपोनेंट्स के हक़ में अगर फ़ैसला आ रहा है,
تو تو اس میں یہ ہے کہ جی ہو سکتا ہے کہ وہ کنونس ہو کے فیصلہ کر رہے ہوں. سو یہ ہے کہ جی ہماری مرضی کے مطابق اسٹیبلشمنٹ چلے. ایک جو پولیٹیکل پارٹی ہے وہ کہتی ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہماری مرضی کے مطابق چلے یا ہمارے ساتھ مل جائے. دوسری یہ چاہتی ہے کہ جو یہ جو عدلیہ ہے، عدلیہ کے جو ججز ہیں اور عدلیہ کے جو فیصلے ہیں وہ ہماری توقعات کے مطابق ہونے چاہیے، نہ کہ ہمارے اپوننٹس کے بارے میں. تو یہ ایک ایسی ایک ڈوین ہے کہ جو پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری میں جیسے میں پہلے کہہ رہا ہوں کہ ایک یونیک چیز ہے. تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم.